السلام علیکم، میں ہوں یاسم ملک ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسکیپ فرام کیج. آپ کا اپنا چینل ہے اور آج کے اپنے نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج کا ٹاپک وزیر اعظم عمران خان اور ہم. بیسکلی جب عمران خان کی گورنمنٹ آئی تو ہمیں اس سے بہت زیادہ جو امیدیں تھیں، بہت زیادہ جو ایسا چیزیں تھیں جو ہم نے اس سے وابستہ کر لیں، اور ان امیدوں کو عمران خان نے گورنمنٹ میں آتے ساتھ بڑھایا اس سینس میں جب اس نے یہ بات کی کہ ہم اس ریاست کو ریاست مدینہ کے اصولوں کے تحت چلائیں گے. لیکن پھر آہستہ آہستہ ہمارے خواب، ہماری امیدیں جو کہ ہمیشہ بہت جلدی ٹوٹ جاتی ہیں اور وہ ٹوٹ گئی. لیکن یہاں پہ میں صرف ایک بات کروں کہ ایک شخص تھا جس نے پہلی دفعہ آ کے شاید پاکستان کو کے اندر ایسے اصول وضع کرنے کی کوشش کی کہ وہ پاکستان کو ریاست مدینہ کے اصولوں کے اوپر، کہ وہ اصول جو ریاست مدینہ میں شامل تھے یا جن کے اوپر امپلیمنٹیشن کی جاتی تھی، ان اصولوں پہ پاکستان کی گورنمنٹ کو چلایا گیا. ہم ہر بندہ، ہم کو شوق ہے کہ ہم ریاست مدینہ بنا دیں، ہم ریاست مدینہ کے تمام قوانین وہاں پر یہاں پر لاگو کر دیں. کیا یہ سب کچھ ممکن ہے؟ اور بہت کچھ ابھی آگے ویڈیو کے اندر باقی ہے. اگر آپ سب لوگ اس بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا پڑے گا، اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر آپ نے نہیں کیا، اور بیل آئیکن پر ضرور پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو مل سکیں. جی ویورز، ہم بات کر رہے تھے ریاست مدینہ کے اصول جو وضع کیے گئے اور جو وضع کرنے کی کوشش یا وضع کرنے کے لیے عمران خان نے جو بات کی تھی، وہ ہمارے پرائم منسٹر انہوں نے بات کی. چلو میں اس بات کو یوں کہتا ہوں کہ چلو کسی طرح بات تو شروع ہوئی. لیکن کیا ریاست مدینہ کا یہاں پر ہو جانا، ریاست مدینہ کے تمام اصول وضع ہو جانا، یہ اتنا ہی آسان ہے جتنا کہ ہم سب لوگ سمجھتے ہیں؟ خواب ہمارے ہیں ریاست مدینہ والے. کیا ریاست مدینہ کے جو اصول تھے، جو ریاست مدینہ بنی تھی، کبھی ہم نے اس کے بیک گراؤنڈ میں، اس کی ہسٹری کے اندر جانے کی کوشش کی ہے؟ آج ہم آپ کو اس کی ہسٹری کے اندر لے کے جائیں. کیا ہم ان صعوبتوں کو، ان مشکلات کو، ان تمام چیزوں کو برداشت کر سکتے ہیں جو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا ان کے اصحاب نے برداشت کی؟ وہ مشکلات سہ سکتے ہیں جو ان تمام عظیم ہستیوں نے برداشت کی؟ یقیناً اس کا جواب نہیں ہے. لیکن کیا ہم اس میں سے کم از کم کیا 10% بھی وہ صعوبتیں برداشت کرنے کے قابل ہیں؟ ہمیں فیصلہ خود کرنا ہے. عمران خان ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان، اس نے اگر یہ بات کی ہے کہ ریاست مدینہ کے اصول وضع کیے جائیں، ایک ایسی فلاحی اسلامی ریاست بنائی جائے جو کہ ریاست مدینہ کی طرز پر اپنا کنڈکٹ پیش کرے گی، اپنے لوگوں کو ڈیل کرے گی. لیکن ریاست مدینہ کے کنڈکٹ کرنے میں، ریاست مدینہ کو بنانے میں ان لوگوں کے کنڈکٹ کو کیسے بھول جائیں؟ جب آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، تو جب نبوت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے ان لوگوں نے، جو ان کے دوست تھے، جو ان کے رشتہ دار تھے، آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں ان کے سامنے آتے. وہاں سے گنتی کے لوگ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک ایک کر کے شامل ہوتے چلے جاتے ہیں. مکی زندگی میں جتنا بھی رہے ہیں، وہاں پہ سینکڑوں کی تعداد میں چند لوگ تھے، اگر ان کو گنتی میں سینکڑوں بلکہ اس سے بھی بہت کم لوگ تھے جو ان کے ساتھ شامل ہوئے. ان لوگوں کو کیسی کیسی صعوبتیں برداشت کرنی پڑی. ان لوگوں کو اس خواب کو یا اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو عام کرنے میں، اللہ تعالیٰ کا نام اس معاشرے کے اندر، اس پوری دنیا کے اندر نمایاں کرنے کے لیے، لوگوں کو اس کے خالق حقیقی سے ملانے کے لیے، اس کی پہچان کرانے کے لیے نہ جانے کن کن صعوبتوں کو برداشت کرنا پڑا، اور وہ لوگ بخوشی ان صعوبتوں کو برداشت کرتے چلے گئے. کیا شیب ابی طالب کی گھاٹی کے وہ 3 سال ہم لوگوں کو یاد ہیں جو ریاست مدینہ بننے سے پہلے ان اصحاب اور عظیم شخصیات نے کاٹے؟ کیا پیٹ پر پتھر نہیں باندھے گئے؟ کیا گھاس اور سوکھے پتے کھانے کی نوبت نہیں آئی؟ جی، یہ میں ان ہستیوں کے بارے میں بات کرتا ہوں جنہوں نے بعد میں دنیا کی تاریخ بدل کر رکھ دی. اب بھی اگر ہم بات کرتے ہیں ریاست مدینہ کی، عمران خان کی، تو ایک آدمی صرف ریاست مدینہ کے خواب کو عملی جامعہ نہیں پہنچا سکتا. عملی جامعہ پہنچانے کے لیے ہمیں بدلنا پڑے گا اپنے آپ کو، ہمیں بدلنا پڑے گا اپنی سوچ کو.
مسئلہ یہ ہے کہ میں ریاست مدینہ میں رہنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں میرے ملک کے اندر نظام ریاست مدینہ والا ہو, یعنی کہ فلاحی اسلامی ریاست ہو. لیکن کیا میں, آپ اور یہ سب لوگ جو اس معاشرے کا حصہ ہیں وہ اس ریاست مدینہ کے مطابق ان لوگوں کو کنڈکٹ والا کنڈکٹ اختیار کر سکتے ہیں؟ ان کا طریقہ کار, جس طریقے پہ انہوں نے زندگی گزاری, وہ طریقہ اختیار کر سکتے ہیں؟ کیا میں, آپ اور یہ سارا معاشرہ وہ صحبتیں, وہ مشکلیں, وہ تمام چیزیں برداشت کر سکتا ہے وہ جو ان عظیم لوگوں نے کی؟ یہاں پہ ایک بات جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہم کبھی بھی وہ صحبتیں برداشت کرنا تو بڑی دور کی بات ہے, ہم کبھی بھی اپنے کنڈکٹ کے اندر ان معمولی تبدیلیوں کو بھی برداشت نہیں کر پاتے جو معمولی تبدیلیاں کسی نہ کسی طرح کردار سازی کے اندر اہم کردار ادا کرتی. مثلا یہاں پہ ہر ادارے کا جو ایک شخص ہے, ایک ملازم ہے, ایک آفیسر ہے, وہ دوسرے ادارے کے بارے میں ایک گھٹیا اور چیپ قسم کی باتیں کرتا ہے. پولیس والا ہے تو وابڈا سے نالا, وہ وابڈا والا ہے تو وہ سوئی گیس والے سے نالا, تاجر ہے تو خریدار سے, خریدار ہے تو تاجر سے. ہم کسی نہ کسی طرح اپنے ہی معاشرے کے اندر ہر طرح سے اپنے اندر بہت سی برائیوں کو سمیٹے ہوئے ہیں. میری نظر میں یا آپ کی نظر میں یا کسی کی نظر میں بھی وہ فلانا شخص, وہ فلانے لوگ اس کنڈکٹ کو ٹھیک کریں, اپنی کردار سازی کریں, وہ بے ایمانی نہ کریں. لیکن جب بات میری آتی ہے تو یار ہم یہ کہہ کے بات ٹال دیتے ہیں انسان تو غلطیاں کرتا رہتا, لیکن یہ غلطیاں اس لیول پہ نہ آ جائیں جہاں پہ ہم کردار سازی کے ان زاویوں پہ چلے جائیں کہ جہاں سے اٹھنا ممکن نہ ہو. قدرت کے کچھ اصولوں میں سے ایک اصول یہ بھی ہے, اور اصول یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو خود بدل لو, نہیں تو کوئی آ کے آپ کو ریپلیس کر دے. بات یہ ہے کہ ہم سب نے ایک مذاق تو بنا دیا کہ ریاست مدینہ, یہ ریاست مدینہ بنانے چلا تھا, لیکن ہم لوگوں نے اپنا کنڈکٹ نہیں بدلا. ہم لوگوں نے اگر ترقی کرنی ہے دنیاوی زندگی کے اندر بھی اور شاید آخرت کے اندر بھی, تو ہمیں اپنی کردار سازی, اپنی تنظیم سازی اور ان تمام چیزوں کے اوپر کام کرنے کی ضرورت تھی. کیا اس معاشرے کے اندر ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ صحبتیں اور یہ ہر طرح کی جو کردار, جسے کریکٹر لیسنس کہتے ہیں, وہ زیادہ سے زیادہ نمایاں نہیں ہوتی چلی جا رہی؟ آپ اس میں چھوٹے بچوں سے ریپ کے واقعات تک کو لے لیں, یا بڑے سے بڑے سزائے موت یا قتل کی طرف لے کے چلیں, ہر طرح کی ہمارے اندر برائیاں جنم لیتی جا رہی ہیں, اور ایسی ایسی چیزیں اب سامنے آ رہی ہیں کہ ہم سوچ میں پڑ گئے ہیں. ہم ایک بندے کو کرٹیسائز کرتے ہیں, ہم ایک بندے کو کرٹیسائز کرتے رہیں گے, یا اگر میں یہ کہوں کہ ہم ہمیشہ سامنے والے کو کرٹیسائز کرتے ہیں اور اپنی آپ کو کرٹیسائز نہیں کرتے, تو اس بات کو چھوڑیے. ریاست مدینہ اگر آپ کو چاہیے, ریاست مدینہ اگر مجھے چاہیے, ریاست مدینہ اگر ہم سب کو چاہیے, تو بات صرف اتنی سی ہے کہ ریاست مدینہ کے لیے اپنے کنڈکٹ, اپنی کردار سازی کے اوپر کام کیجیے. جب میں اور آپ اپنی کردار سازی کے اوپر کام کریں گے تو یقین کیجئے کسی عمران خان کی, کسی نواز شریف کی, کسی آصف علی زرداری کی یا کسی جرنیل کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ ہم اپنے ملک کو ریاست مدینہ کے کنڈکٹ کے اوپر لے کے آئیں. تو ایک بندے کے اوپر بلیم مت ڈالیے. ہر بندہ پاکستان کو, اس معاشرے کو اپنا گھر سمجھے, اپنے گھر کی طرح ڈیل کرے, اور اپنے گھر کی طرح اس کی تعمیر و ترقی کے اندر اگر کام کرنے لگے تو یقین کیجئے وہ دن دور نہیں کہ ہم اس کو بھی فلاحی اسلامی ریاست بنا سکتے ہیں. اس میں ایک غور طلب بات یہ ہے کہ اگر علماء اپنا کام اس بہترین لیول پر کریں جس لیول پر ان کو کرنا چاہیے, یعنی کہ اگر ایک پنکچر لگانے والا بھی ہے, ایک روٹیاں لگانے والا بھی ہے, وہ اپنا کام اس لیول پر کرے جس لیول پر کرنا چاہیے. ہم دین سیکھیں, ہم دین کو اپنے روزمرہ زندگی کے اندر شامل کریں, ہم ان چوری چکاریوں, رشوت دہانی ہر طرح سے اپنے آپ کو دور کر لیں. لیکن یہ ہوگا تب جب آپ ظلم کے خلاف کھڑا ہونا سیکھیں. ظلم کے خلاف کھڑے آپ تب ہوں گے جب آپ اپنی سوچ بدلیں گے, اور جب آپ اپنی سوچ تب بدلیں گے جب آپ کے دل میں ان چیزوں کے بارے میں پیار پیدا ہوگا.
ان تمام باتوں کو اگر ہم ہٹا بھی دیں تو صرف ایک چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ سر ہم خود بدلنا نہیں چاہتے، ہم خود نہیں چاہتے کہ یہاں پہ ریاست مدینہ آ جائے۔ جب یہاں پہ ریاست مدینہ آ جائے گی تو بہت سے لوگوں کی چوری چکاری ختم کرنی پڑے گی، یہ زنا کے اڈے، یہ بہت سی چیزیں، بہت سی برائیاں ایسی ہیں جن کو چھوڑنا پڑے گا۔ وہ ہم صرف لفظی طور پر ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، لفظی طور پر ہم نعرہ لگاتے ہیں، لیکن عملی طور پر معذرت کے ساتھ نہ میں، نہ آپ، نہ کوئی اور، نہ کوئی سیاستدان ہم ریاست مدینہ کی طرف جانا نہیں چاہتے، ہم اس کو کریٹ نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ اگر ہم ادھر چلے گئے ہم میں سے بہت سارے لوگوں کی شاید دکانداری بند ہو جائے۔ تو اس بات کو دیکھیے کہ اس کو الزام مت دیجیے، اس کو آپ نے خود چنا کسی بھی سسٹم کے اندر، کسی سسٹم کے تحت، لیکن آپ الزام دیجیے اپنے آپ کو، اپنی اصلاح کیجیے، اپنی سوچ بدلیے، اپنے اعمال کو اس لیول پہ لے آئیے کہ اللہ اس قوم پر اپنی رحمت کر دے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کا بہت شکریہ، کچھ باتیں تھی سوچا آپ سے کر لی جائیں، انشاءاللہ پھر ملیں گے اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اور جاتے جاتے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجیے۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔